بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر امتیاز احمد خان, چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف لا یونیورسٹی آف ساہیوال. تو آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے میوچل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف پارٹنرس. اچھا, اس میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم دو رول جو ہے نا وہ اس کو ڈسکس کریں گے. ایک ہے ڈیفالٹ رول اور دوسرا ہے مینڈیٹری رول. اچھا, ڈیفالٹ رول ایک ایسا رول ہوتا ہے جو لا میں پرووائڈیڈ ہوتا ہے اور اس میں ساتھ جو ہے نا وہ اس کی ورڈنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کانٹیکٹ کر کے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چینج نہیں کرتے کانٹیکٹ کے تھرو تو پھر اس کی آٹومیٹک اپلیکیشن ہوتی ہے. تو اگر آپ چینج کریں تو کر سکتے ہیں, نہیں تو آٹومیٹک اپلیکیشن ہوگی. اور دوسرا کہ بھائی اب کوشچن یہ ہے کہ جی اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی ڈیفالٹ رول ہے یا نہیں ہے. اچھا, ڈیفالٹ رول کا پتہ چلتا ہے اس لا میں جو بھی رول پرووائڈ کیا گیا ہے اس کی لینگویج سے پتہ چلتا ہے. مثلا اگر کانٹریکٹ میں لا میں ایسا لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو کنٹریکٹ بٹوین دا پارٹنرس. اب یہ جو ورڈ ہیں, یہ جو اوپننگ پیراگراف ہے, یہ جو اوپننگ ورڈز ہیں, یہ رول بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو رول آ رہا ہے وہ ڈیفالٹ رول ہے, آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو ورڈ کیا ہوگی؟ سبجیکٹ ٹو کنٹریکٹ بٹوین دا پارٹنرس. اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اسی پارٹنرشپ ایکٹ 1932 میں. اس میں لکھا ہے سبجیکٹ ٹو کنٹریکٹ بٹوین دا پارٹنرس اٹ از دا ڈیوٹی آف ایوری پارٹنر ٹو ورک وداؤٹ ریمونریشن. کہ ہر پارٹنر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بغیر کسی معاوضے کے پارٹنرشپ کے لیے کام کرے گا. اچھا, اب چونکہ اوپر لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو کنٹریکٹ بٹوین دا پارٹنرز کا مطلب ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کچھ پارٹنرز کو یا کسی ایک پارٹنر کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو بھی کام کریں گے ہم آپ کو آپ کا جو پروفٹ میں شیئر ہے اس کے علاوہ کوئی ریمونریشن دیں گے. بعض طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی پارٹنر ہوتا ہے, اس کی زیادہ ایکسپرٹی ہوتی ہے, اس کا زیادہ انپٹ ہوتا ہے, اس کی زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے اور بزنس چل رہی اس کی وجہ سے رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر پارٹنرز آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی ہم اس کو پروفٹ ریشیو بعض کا بھی انکریز کر سکتے ہیں, یہ بھی آپشن ہوتا ہے. بعض کا آپ اس کو انسینٹیو کے طور پہ ریمونریشن دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ایفرٹ کرے. تو اگر ڈسپیوٹ ہو اور ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تو پھر یہ ڈیفالٹ رول ہے, کسی کو اس کی ریمونریشن نہیں ملے گی. دوسرا جو رول ہے اس کو کہتے ہیں مینڈیٹری رول. یہ جو مینڈیٹری رول ہے یہ ایک ایسا رول ہے جو کمپلسری ہے, اس کو ڈس اپلائی نہیں کیا جا سکتا, کانٹریکٹ سے چینج نہیں کیا جا سکتا, موڈیفائی نہیں کیا جا سکتا, اور یہ ایبسولوٹ رول ہے. اچھا, اب پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی رول جو ہے وہ مینڈیٹری رول ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اگین اس کی جو پہچان ہے, اس کی جو ریکگنیشن ہے وہ ہے ورڈنگ, جو لا میں جس طرح اس رول کو بیان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ پارٹنرشپ ایکٹ 1932 میں ایک رول ہے, اس میں لکھا ایوری پارٹنر شیل انڈیمنیفائی دا فرم فار دا لاس کازڈ بائی ہز فراڈ ان دی کنڈکٹ آف ہز بزنس. اب اس کے اوپننگ ورڈ دیکھیں, ایوری پارٹنر شیل انڈیمنیفائی. یہاں یہ نہیں لکھا سبجیکٹ ٹو کنٹریکٹ بٹوین دا پارٹنرز, دا پارٹنر شیل یا مے انڈیمنیفائی, اس طرح نہیں لکھا ہوا, یا اٹ از دا ڈیوٹی آف دا پارٹنر ٹو انڈیمنیفائی. نو, لکھا ہوا ہے ایوری پارٹنر شیل انڈیمنیفائی دا فرم فار دا لاس کازڈ بائی ہز فراڈ. اب یہ جو ورڈ ہے یہ بڑے ایبسولوٹ ورڈ ہے, یہ اس کی مینڈیٹری نیچر شو کر رہے ہیں. اب اس طرح کے جو رول ہیں آپ اسے ڈس اپلائی نہیں کر سکتے. تو ورڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ whether some rule is default rule or mandatory rule. یہ جو ڈیفالٹ رول ہے اس کو کوالیفائڈ بھی کہتے ہیں, اور فیکٹری سیٹنگ جیسے عام ہم جیسے لیٹس سپوز کہ موبائل لیتے ہیں تو اس میں فیکٹری سیٹنگ ہوتی ہے, آپ کو آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس سیٹنگ کو چینج کر لیں, آپ اپنی مرضی کی سیٹنگ کر لیں, تو وہ فیکٹری سیٹنگ. تو یہ جو ڈیفالٹ رول ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے موبائل ایک فیکٹری سیٹنگ پہ آپ کو ملتا ہے اور آپ اسے چینج کر سکتے ہیں. اچھا, کچھ رول جو ہے وہ مینڈیٹری رول ہے اور ان کو ابسولوٹ رول بھی کہتے ہیں.
یہ وہ رول ہیں جن کو آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے اور ان کی کمپلسری اپلیکیشن ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں پارٹنرشپ ایکٹ 1932 میں جو میوچل رائٹس ہیں. تو میوچل رائٹس میں جو ہم پہلے ڈسکس کریں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں ڈیفالٹ رولز، کوالیفائڈ. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو رائٹس ہیں میوچل رائٹس ہیں وہ لاء میں اس طرح لکھا ہے سبجیکٹ ٹو کنٹریکٹ بٹوین دا پارٹنرز. یہ جو ورڈز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو رائٹس ہیں یہ کوالیفائڈ ہیں، ڈیفالٹ ہیں. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ وہ کون سے رائٹس ہیں. تو لاء یہ کہتا ہے irrespective of quantum of capital the partner have management rights. مثلا یہ جو کوانٹم آف کیپٹل ہے اس کا ایفیکٹ کمپنی کے کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے جب ووٹنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، لیکن جو پارٹنرشپ ہے اس میں کوانٹم آف کیپٹل کا ایفیکٹ نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی چیز ایگری کر لیں، کسی کو زیادہ رائٹ دے دیں، مینجمنٹ کے رائٹ دے دیں، یا آپ کسی کو سلیپنگ پارٹنر کر لیں، کسی کو ایکٹیو پارٹنر کر لیں، تو یہ آپ کا جو ہے وہ رائٹ ہے، آپ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ڈیفالٹ رول ہے، آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے جنرل رول ہر ایک کا ایکول رائٹ ہے. تو پہلے ہے مینجمنٹ رائٹ. مینجمنٹ رائٹ کیا ہے کہ جو آپ کے ڈیلی افیئرز ہیں، آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے، کوئی کانٹریکٹ کرنا ہے، کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، کوئی چیز کریڈٹ پہ لینی ہے، کوئی چیز کریڈٹ پہ دینی ہے، کسی کو ہائر کرنا ہے، کسی کو فائر کرنا ہے، تو اس طرح کی جو تمام ڈیلی افیئرز ہیں اس میں آپ کا یہ رائٹ ہے ایز اے ڈیفالٹ رول. اس کے علاوہ یہ بھی آپ کا رائٹ ہے کہ ٹو بی کنسلٹیڈ، کہ آپ کو کنسلٹ کیا جائے جب بھی کوئی چیز، کوئی ڈیسیژن لینا ہے، چاہے وہ میجر ڈیسیژن ہے چاہے کوئی مائنر ڈیسیژن ہے، تو آپ کو کنسلٹ کیا جائے، آپ کی اوپینین لی جائے، آپ سے ووٹ لیا جائے، یہ بھی آپ کا رائٹ ہے. اسی طرح جو بھی اکاؤنٹس ہیں، جو کھاتے ہیں، جو بھی آپ کا حساب کتاب ہے، اس پہ ہر پارٹنر کی ایکسیس، یہ ایک اس کا میوچل یا اپنا اس پارٹنر کا رائٹ ہے کہ اس کو ان بکس کی ایکسیس ہو. اسی طرح پروفٹ میں شیئر کرنا یہ بھی اس کا رائٹ ہے. تو پروفٹ میں شیئر جو ہے وہ irrespective of quantum of capital ہر پارٹنر جو ہے وہ پروفٹ میں ایکولی شیئر کرے گا. مثلا اگر ایک پارٹنرز کی انویسٹمنٹ 1 لاکھ ہے، دوسرے کی 2 لاکھ ہے، تو اگر انہوں نے آپس میں ایگری نہیں کیا تو دونوں کو 50-50 جو ہے نا وہ شیئر ہوگا. اور اگر وہ آپس میں ایگری کر لیں اور کہ بھائی آپ کا جو ہے نا 1/3 ہوگا، دوسرے کا 2/3 ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک کا 70%، ایک کا 30%، کوئی بھی ریشو آپ جو ہے نا وہ اس کو ایگری کر لیں، یہ آپ کا رائٹ ہے کیونکہ یہ ڈیفالٹ رول ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو کوئی ایگری نہیں کیا تو پھر ڈسپیوٹ کی صورت میں آپ کا پروفٹ جو ہے وہ ایکولی شیئر ہوگا. اس کے علاوہ اگر کسی پارٹنر نے کوئی کیپٹل انویسٹ کیا ہے ادر دین ایکوٹی کیپٹل، جس کی وجہ سے وہ پارٹنر ہے، تو اس کی اگر اس کے علاوہ کوئی انویسٹمنٹ ہے تو اس پہ جو اس کو جب پروفٹ ملے گا یا انٹرسٹ جب اس کو ملے گا تو دیٹ مسٹ بی آؤٹ آف پروفٹ. اور اگر پروفٹ ہے تو پھر آپ اس کو اس کیپٹل پہ انٹرسٹ دیں گے. اور اگر آپ نے کوئی ریشو ڈٹرمن کیا ہے بیلنس گڈ، اگر آپ نے کوئی ریشو ڈٹرمن نہیں کی تو لاء یہ کہتا ہے کہ 6% سالانہ یا 6% پر اینم جو ہے وہ آپ کا اس پہ انٹرسٹ ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 10% پہ ایگری کر دیں، آپ 20 پہ ایگری کر دیں، 30 پہ ایگری کر دیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نے کسی چیز پہ ایگری نہیں کیا اور آپ کی ڈسپیوٹ ہوئی ہے تو پھر لاء یہ کہتا ہے کہ 6% آٹومیٹک اپلیکیشن. اچھا اس کے بعد ایک اور رائٹ ہے کہ اگر کسی پارٹنر نے کوئی کام کیا ہے ود ان ہز اتھارٹی، جو اس کو اتھارٹی ہے، جو اس اتھارٹی میں رہتے ہوئے اس نے اگر کام کیا ہے اور اس میں اس کو کوئی لاس ہوا ہے تو پھر سارے پارٹنر جو ہیں وہ اس کو انڈیمنیفائی کریں گے، اس کے ساتھ اس لاس کو شیئر کریں گے. یہ بھی اس کا رائٹ ہے. یہ تھے ہمارے فیوچر رائٹس. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں
جو ہے وہ میوچل. نیکسٹ ہے جی ہمارا میوچل ڈیوٹیز, اور اس میں ہم ڈیوٹیز کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. کچھ ہیں ایبسولوٹ ڈیوٹیز اور کچھ ہیں کوالیفائڈ یا ڈیفالٹ ڈیوٹیز. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایبسولوٹ ڈیوٹیز کیا ہے. کوئی ایبسولوٹ ڈیوٹیز کے ذہن میں رکھیے گا, ایبسولوٹ ڈیوٹیز وہ ڈیوٹیز ہیں جس کو آپ ڈس اپلائی نہیں کر سکتے, اس کو چینج نہیں کر سکتے, ماڈیفائی نہیں کر سکتے. پہلی ہے کیری آن بزنس ٹو دا گریٹسٹ کامن ایڈوانٹیج. یہ ہر پارٹنر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ گریٹسٹ کامن ایڈوانٹیج کے لیے بزنس میں جو ہے نا وہ ایکٹ کرے. تو اس طرح بزنس کرے کہ اس کا بینیفٹ ہو. یہ نہ ہو, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا سیلف انٹرسٹ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی اس کا کوئی اسی طرح کا ملتا جاتا کوئی ذاتی بزنس ہے تو وہ اس کی طرف ریسورسز ڈائیورٹ کر دے, کسٹمرز ڈائیورٹ کر دے, بینیفٹس اس کو جو ہے نا وہ اس طرف جو ہے نا وہ لے جائے جو اس کا ذاتی بزنس ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, گریٹسٹ کامن ایڈوانٹیج جو ہے بزنس جس میں آپ پارٹنر ہیں اس کے لیے کام کرنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ٹو بی جسٹ اینڈ فیئرفل, کہ ہر پارٹنر کی یہ ایبسولوٹ ڈیوٹی ہے کہ وہ جسٹ اور فیئرفل ہے. اور ڈیفینیٹلی اس کا بھی وہی کانسیپٹ ہے جو ریشنل ہے جو ہم نے پہلے میں دیکھی کہ بھی آپ فیئرفل ہوں گے تو اس کے لیے بینیفٹ کے لیے کام کریں گے, اس کے بھلے کے لیے کام کریں گے اور اپنے ذاتی مفادات کو سائڈ پہ کر لیں گے. اس کے بعد ہے تھرڈ ٹو رینڈر ٹرو اکاؤنٹ. آپ کے ذمے اگر کوئی اکاؤنٹس کا کوئی کام ہے یا آپ نے کوئی سیل پرچیز کی ہے یا کوئی آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے تو جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ نے ٹرو انفارمیشن دینی ہے, صحیح اکاؤنٹس جو ہے نا وہ دینے ہیں, صحیح اکاؤنٹس مینٹین کرنے ہیں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اس کی میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ مس اپروپریشن نہ ہو, کسی قسم کی کوئی فراڈ کا ایلیمنٹ نہ ہو. جو بھی آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو اس طرح پرفارم کریں کہ ٹرو اکاؤنٹس جو ہے نا وہ پریزنٹ ہو. اسی طرح فل انفارمیشن, کوئی بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس بزنس سے ریلیٹڈ تو آپ نے وہ فل انفارمیشن دینی ہے. کوئی چیز کو انٹینشنلی جو ہے نا وہ ہائڈ نہیں کرنا, سیکرٹ نہیں رکھنا. تو جو بھی آپ کی ایکسیس میں جو صحیح انفارمیشن آئی ہے, فل انفارمیشن آئی ہے, وہ باقی پارٹنرس کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو یہ بھی آپ کی ایبسولوٹ ڈیوٹی ہے. اس کے علاوہ ٹو انڈیمنیفائی فار لاس کاسڈ بائی فراڈ. اگر آپ نے کوئی فراڈ کی ہے تو آپ نے انڈیمنیفائی کرنا ہے. اب یہ آپ کی ایبسولوٹ ڈیوٹی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی آپ لیٹس سپوز کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پھر کیا ہوا جی ہم ایگری کر لیتے ہیں آپس میں کہ اگر آپ نے یہ آپ ہمیں پوری انفارمیشن نہ دی یا آپ نے اکاؤنٹس صحیح ہمیں نہ دیے یا آپ نے کوئی فراڈ کر لیا تو ہم آپ سے کمپنسیشن نہیں لیں گے, انڈیمنیفائی کے لیے نہیں کہیں گے. تو اب جیسے آپ کو پتہ ہے لا آف کانٹریکٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا جو اگینسٹ دا لا. اگر لا کسی ایگریمنٹ کو منع کرے تو آپ اس پہ ایگری کر بھی لیں تو وہ انفورسیبل نہیں ہوتا. تو اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی آپ ہمیں صحیح انفارمیشن نہ دینا, آپ فراڈ کر لینا, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, کل کو ڈسپیوٹ ہو جائے اور آپ کورٹ میں چلے جائیں اور آپ کہیں کہ جناب یہ دیکھیں جس نے فراڈ کیا ہے تو آپ وہاں پہ کوئی ایگریمنٹ لے جائیں, دیکھیں جی یہ ایگریمنٹ ہے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ فراڈ بھی کر لینا, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, ہم آپ سے کمپنسیشن نہیں لیں گے. تو کورٹ ایسی صورت میں یہ کہے گی کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ انفورسیبل نہیں ہے, یہ کانٹریکٹ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو پھر وہ کمپنسیشن دینی پڑے گی. کیوں کہ دس از ایبسولوٹ ٹرو. اس کے بعد ہے ڈیوٹی ٹو بی لائبل جوائنٹلی اینڈ سیورلی. اچھا, اس میں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ جوائنٹلی اور سیورلی کا کیا مطلب ہے. جوائنٹلی اور سیورلی کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ یہ تین پارٹنر ہے اور انہوں نے کسی بینک سے لون لیے, ٹھیک ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بینک ہے اگر یہ ڈیفالٹ کر دیتے ہیں اور یہ لون واپس نہیں کرتے تو بینک کیا کر سکتا ہے کہ وہ ان تینوں کے خلاف کیس کرے اور ان سے اپنا لون ریکور کرے. اس کو کہتے ہیں جوائنٹلی, اکٹھے ریسپانسیبل ہیں. بینک کے پاس یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ صرف ایک
کے خلاف کیس کرے اور سارے پیسے اس سے ریکور کر لے، وہ صرف بی کے خلاف کیس کرے، سارے پیسے اس سے ریکور کر لے، چاہے سی کے خلاف کر لے اور سارے ریکور کرے، وہ اے بی کے خلاف کرے یا بی سی کے خلاف کرے، اے اور سی کے خلاف کرے، یہ بینک کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ لون وہ واپس لے لے۔ اس کو کہتے ہیں سیورلی، کہ علیحدہ علیحدہ بھی ریسپانسبل ہے۔ اگر وہ صرف اے سے سارے پیسے لے لیتا ہے تو اے یہ یہاں پہ یہ پلی نہیں دے سکتا، نہیں جی میں تو پارٹنر تھا، میرا تو 20% شیئر تھا تو میں تو 20 نہیں، بینک سارے پیسے سے ریکور کرے گا، کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کا آپس کا ایگریمنٹ تھا جو بھی، اس کے مطابق پھر وہ لاسز کو یا جو بھی ان کو نقصان ہوا ہے وہ شیئر کریں گے۔ تو یہ سارے پیسے کمپنسیشن سارے جو ہے وہ جو بھی لون ہے وہ واپس کرنے کے بعد پھر وہ اپنا کلیم بی اور سی سے کر سکتا ہے۔ وہ بینک کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنا شیئر جو ہے نا وہ صرف جتنا میرا بزنس میں شیئر ہے اس حساب سے انٹرسٹ پے کروں گا، نو۔ تو یہ ہے سیورلی۔ تو تمام پارٹنر جو ہیں وہ جوائنٹلی بھی لائبل ہیں، رسپانسبل ہیں اور سیورلی بھی۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ہے وہ ہے کوالیفائڈ جی میوچل ڈیوٹیز، اور وہ جو کوالیفائڈ ڈیوٹیز ہیں جس کو آپ ڈیفالٹ ڈیوٹیز بھی کہتے ہیں، مینس کہ جس کو آپ ڈس اپلائی کر سکتے ہیں، جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی۔ سب سے پہلے ٹینڈ ڈیلیجنٹلی ٹو ہز ڈیوٹیز، جو بھی آپ کے ذمہ ڈیوٹی ہے آپ اس کو ڈیلیجنٹلی آپ نے اس کو پرفارم کرنا۔ ڈیلیجنٹلی آپ کہہ سکتے ہیں ود کیئر اینڈ ود ڈیو اٹینشن، تو وہ آپ نے اس کو پرفارم کرتے ہوئے کیئر کر دی۔ دوسرا ہے ٹو ورک وداؤٹ ریمونریشن، آپ نے بغیر ریمونریشن کے ورک کرنا ہے، یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن یہ اگین کوالیفائڈ ڈیوٹی ہے اور آپ اس کو ڈس اپلائی کر سکتے ہیں، آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی پارٹنر کو irrespective of his profit ratio اور کیپٹل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی سروسز کے اگینسٹ اتنا ریمونریشن دیں گے، تو لیکن یہ ایگری کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ایگری نہیں کرتے اور ڈسپیوٹ ہو گیا تو پھر آپ کو کوئی ریمونریشن نہیں ہے۔ نارملی پارٹنرشپ میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا ان کو زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے، تو آپ یا تو اس کو پرافٹ میں ریشو زیادہ دے سکتے ہیں اس کے کیپٹل کے پرپورشنیٹ سے زیادہ، یا پھر آپ اس کو یہ انسینٹیو بھی دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ورک کرنے کی علاقے سے کمپنسیشن دیں گے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو ڈسپیوٹ کی صورت میں آپ کو ریمونریشن نہیں پے ہوگی۔ نیکسٹ ہے ٹو کنٹریبیوٹ ٹو لاسز، جو بھی لاسز ہیں پارٹنرشپ کے، اگر آپ نے کوئی ریشو ڈٹرمن نہیں کی تو آپ نے جو ہے نا وہ جو لاسز ہیں اس میں آپ کی ایکول کنٹریبیوشن ہوگی irrespective آف کوانٹم آف کیپٹل۔ جیسے ہم نے پروفٹ کی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو پروفٹ میں شیئر ہو، اور اگر آپ نے کوئی ریشو ڈٹرمن نہیں کی تو ایکول، اور اگر آپ نے ریشو ڈٹرمن کر لیا تو پھر اس ریشو کو بتا دو۔ اسی طرح لاسز میں، لیکن لاسز میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ جی آپ لاسز میں شیئر نہ کریں، آپ صرف پروفٹ میں شیئر کریں، لاسز میں شیئر نہ کریں۔ تو اس کیونکہ شیئرنگ آف لاسز جو ہے وہ ایک ڈیفالٹ رول ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کسی پارٹنر کو کہ آپ بلا شک لاسز میں شیئر نہ کرنا، پروفٹ میں صرف شیئر کرنا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اگر ریشو کی جہاں تک بات ہے، اگر ریشو ڈٹرمن کر لی تو اس ریشو کے مطابق، اور اگر نہیں کی تو irrespective آف کوانٹم آف کیپٹل لاسز میں جو ہے وہ ایکولی شیئر کریں گے۔ نیکسٹ ہے ٹو یوز فرمز پراپرٹی ایکسکلوسیولی فار دا فرم، تو فرم کی جو بھی پراپرٹی ہے وہ آپ نے ایکسکلوسیولی فرم کے بینیفٹ کے لیے یوز کرنا ہے۔ اگر کوئی بلڈنگ ہے تو وہ فرمز کے لیے، اس کے بزنس کے لیے۔ اگر آپ کی فرم کی یا پارٹنرشپ کی کوئی گاڑی ہے تو گاڑی آپ نے پرسنل یوز نہیں کرنی، آپ نے فرم کے پرپز کے لیے یوز کرنی ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہے، کمپیوٹر ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ آپ نے فرم کا جو بزنس ہے ایکسکلوسیولی اس کے لیے یوز کرنی ہے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی بینیفٹ کے لیے، یا کوئی مثلا گاڑی ہے بزنس میں
پارٹنرشپ کی، وہ آپ جناب اس کو لے کے کہیں سیر و تفریح پہ جا رہے ہیں، بچوں کو اسکول لے کے جا رہے ہیں، اسکول سے لے کر آ رہے ہیں، اس طرح کوئی چیز آپ نے نہیں کرنی. لیکن چونکہ یہ کوالیفائی ڈیوٹی ہے تو اس کو آپ ڈی سپلائی کر سکتے ہیں، آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، پارٹنر آپ الاؤ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ پراپرٹی جو ہے یا گاڑی ہے یا بلڈنگ ہے آپ اسے پرسنل یوز میں لا سکتے ہیں، لیکن دیٹ مسٹ بی ود دی کنسنٹ آف آل ادر پارٹنرس. نیکسٹ ہے ناٹ ٹو کمپیٹ ود دا بزنس آف دا فرم. کا جو بزنس ہے اس کے ساتھ آپ نے کمپیٹ نہیں کرنا. کمپیٹ ان سینس میں لیٹ سپوز کہ آپ ایک پارٹنرشپ کا بزنس کرتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے، اور آپ کرتے کیا ہے کہ سپوز کہ وہ ایک موبائل کا بزنس ہے، تو آپ اس بزنس میں پارٹنر ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اسی مارکیٹ میں یا تھوڑی سی دو چار دکانیں چھوڑ کے یا ساتھ والی مارکیٹ میں آپ ایک اور بزنس جو ہے نا وہ اپنی موبائل کی پرسنل جو ہے نا وہ سول پروپرائٹر کے کانٹیکسٹ میں ایک آپ بزنس شروع کر دیتے ہیں. اب کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی یہ ہیومن سائیکی ہے، تو آپ کا کنفلکٹ آ جائے گا آپ کے پرسنل بینیفٹ میں، آپ کا پرسنل جو بزنس ہے اس میں، اور جو آپ کا پارٹنرشپ کا جو شیئرڈ بزنس ہے یا کمبائنڈ بزنس ہے اس میں کنفلکٹ آ جائے گا. تو ڈیفینیٹلی آپ کا فوکس جو ہے وہ جو ہے اپنے پرسنل بزنس کی طرف چلا جائے گا، تو جس سے اس جو شیئرڈ بزنس ہے اس میں نقصان ہوگا. آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایک امانت ہے، آپ نے اس بزنس کے لیے ڈیلیجنٹلی کام کرنا ہے، اس کے بینیفٹ کے لیے کام کرنا ہے، آپ نے اس کو فیتھفل رہنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. تو اس لیے لا یہ کہتا ہے کہ آپ نے کمپیٹنگ بزنس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. ہاں اگر پارٹنر ایگری کریں، ان کو پتہ ہو اور وہ الاؤ کر دیں تو پھر آپ کمپیٹنگ بزنس کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ٹو انڈیمنیفائی فار willful neglect. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ willful neglect جو بھی ہوا ہے آپ سے اس کو انڈیمنیفائی کریں. ایک آپ سے کوئی آپ کے ذمہ کوئی ڈیوٹی تھی، آپ سے نیگلیجنس ہو گئی، نیگلیکٹ ہو گیا، وہ willful ہے، ایسی صورت میں آپ اس کو انڈیمنیفائی کریں گے، وہ لاسز جو ہے نا وہ پے کریں گے. اچھا اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بھی اگین کوالیفائڈ ڈیوٹی آپ اس پر ڈسپلائی کر سکتے ہیں. اور جو لیٹس سپوز کہ willful نیگلیکٹ، اچھا آگے ایک ہوتا ہے نارمل نیگلیکٹ، ٹھیک ہے، نیگلیکٹ جو عام کامن جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے میٹنگ میں جانا تھا، آپ بھول گئے نہیں جا سکے، آپ اسکپ ہو گئی یا آپ کسی اور جگہ میں اسکپ ہو گئے، تو یہ ایک نارمل نیگلیکٹ ہے، یہ نہ ایبسولوٹ ہے نہ کوالیفائڈ ہے. لیکن جو willful نیگلیکٹ ہے جس میں آپ ایک دفعہ آپ بھول گئے، پھر بھول گئے، بار بار، یا اس طرح کی جو ہوتا ہے کہ آپ کی روٹین میں یا جان بوجھ کے آپ نے کوئی ایسا کیا تو پھر آپ کو انڈیمنیفائی کرنا پڑے گا. لیکن یہ کوالیفائڈ ڈیوٹی ہے، پارٹنر اس کو اگنور کر سکتے ہیں. اس سے جو سویئر چیز ہے وہ ہے فراڈ. اگر آپ کوئی فراڈ میں انوالو ہوتے ہیں تو یہ ایبسولوٹ ڈیوٹی ہے، اس کو پارٹنر چاہتے ہوئے بھی اس کو وہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر انہوں نے کہیں کہہ بھی دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ سے کمپنسیشن نہیں لیں گے، تو ایون دین اگر ڈسپیوٹ کی صورت میں کورٹ میں جائیں تو کورٹ جو ہے نا وہ کمپنسیشن دے گی کہ بھئی آپ نے لا کے اگینسٹ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، جو ایبسولوٹ ڈیوٹی تھی اور ایبسولوٹ ڈیوٹی کو آپ ڈسپلائی نہیں کر سکتے. نیکسٹ ہے ٹو کاؤنٹ فار پرسنل بینیفٹ رائٹ. اگر آپ نے کوئی بزنس کے جو سورسز اس کو یوز کیا ہے اور آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے بزنس کے کانٹیکسٹ میں اور اس سورسز کو یوز کرتے ہوئے آپ نے کوئی پرسنل بینیفٹ لیا تو آپ نے اسے اکاؤنٹ فار کرنا ہے اور فرم کو سارا انڈیمنیفائی کرنا ہے، وہ ساری کمپنسیشن دیں گے جو بھی آپ نے پرسنل بینیفٹ لیا. مثلاً آپ بزنس کے پرپز کے لیے گئے ہیں کسی سٹی میں، وہاں سے کوئی چیزیں کوئی چیز لے کر آنی تھی، کوئی لیٹس موبائل کی دکان ہے، آپ نے موبائل لے کر آنے تھا، آپ نے دیکھو بہت اچھی ڈیل لگی ہوئی ہے تو آپ کو پرسنلی اپنے پیسوں سے وہ پرچیز کرتے ہیں اور آ کے مارکیٹ میں بھیجا. اب آپ نے سارا سورسز اور ساری چیزیں بزنس کی پارٹنرشپ کی یوز کی ہیں اور بینیفٹ جو ہے نا وہ اپنے پرسنل لے لیا ہے، تو یہ سارا آپ اکاؤنٹ فار کریں گے ٹو دی فرمز اور یہ آپ کو وہ انڈیمنیفائی کرنا پڑے گا دوسرے پارٹنرس کو، پوری فرم کو. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. ایون دین اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک through different sources. You can ask from comment site, you can ask through WhatsApp,
text, messages, whatever the source you feel easy. I will try my best to answer those queries. Thank you very much. See you.